اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ نہ ہم جاپان رکھتے ہیں نہ پاکستان رکھتے ہیں، نہ ہم جاپان رکھتے ہیں نہ پاکستان رکھتے ہیں، نگاہوں دل میں ہم اپنے یہ ہندوستان رکھتے ہیں، نگاہوں دل میں ہم اپنے یہ ہندوستان رکھتے ہیں۔ وطن کے دشمنوں سن لو، وطن کے دشمنوں سن لو، نہیں ڈرتے کسی سے ہم، ہتھیلی پہ ہر لمحہ ہم اپنی جان رکھتے ہیں۔ میرے معزز بزرگ اور دوستو، اسٹیج پر رونق افروز میرے مشفق اساتذہ کرام اور قرب جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمان کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے اس دارالعلوم فیض عام کے نونہال شگفتہ پھولوں اور روشن چراغوں، سب سے پہلے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کیا جائے کہ جن کی نظر عنایت اور جہد مسلسل کی بدولت میں اس قابل ہوا کہ آپ حضرات کے روبرو چند منٹ یوم آزادی کے موضوع پر لب کشائی کروں اور شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ سرور کائنات اللہ کے لاڈلے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت والجلال کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اسی فرمان کے مد نظر میں سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی محنت و مشقت اور نیک مشوروں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، خواہ وہ لوگ میرے ٹیچرز یعنی اساتذہ کرام ہو، خواہ وہ لوگ میرے پیرنٹس یعنی والدین ہو، خواہ وہ لوگ میرے فرینڈز یعنی دوست ہو، میں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میرے معزز بزرگ اور دوستوں، ہر ملک کی تاریخ میں کچھ ایسے اہم دن ہوا کرتے ہیں کہ جن کی اہمیت کے پیش نظر قوم ان کو یاد کیا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں بھی دو دن یادگاری اور قومی اہمیت کے حامل ہیں، ایک 15 اگست کا اور دوسرا 26 جنوری کا۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ناپاک سائے سے آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہمارے ملک ہندوستان کا آئین نافذ ہوا۔ آج 15 اگست ہے جس کو انڈیپینڈنس ڈے اور یوم آزادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جس وقت انگریزوں کا ظلم حد سے بڑھ چکا تھا تو ہمارے علماء کرام نے انگریز بھگاؤ تحریک شروع کی، چنانچہ وہ تحریک رفتہ رفتہ آگے بڑھی، بالآخر ہزاروں لاکھوں علماء کرام نے اپنی قربانیاں پیش کی، جس کے نتیجے میں ہمارے ملک ہندوستان کو آزادی کی فضا نصیب ہوئی۔ جب ہمارا ملک ہندوستان کو آزادی کی فضا نصیب ہوئی تو سب سے پہلے یہی مسئلہ سامنے آیا کہ ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کوئی قانون بنایا جائے۔ چنانچہ اسی غرض سے ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں اسماعیلی حضرات کی ایک بڑی جماعت تھی، انہی میں ایک مشہور و معروف نام ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا بھی ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی محنت سے جب یہ قانون بنا تو یہ قانون دنیا کا سب سے بہترین قانون کہلایا، جس میں آزادی اور برابری کی بات کہی گئی۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارے ملک ہندوستان میں وہی سورج طلوع ہوا تھا جو کہ آج طلوع ہوا ہے، لیکن اس وقت سورج کی کرنیں ایک نئی صبح کا پیغام لائی تھی۔ یہ صبح وہی صبح تھی کہ جس کے ظہور سے غلامی کے اندھیری رات کا خاتمہ ہوا جو 150 برس طویل مدت پر محیط تھا۔ اسی رات تہذیب کے خود ساختہ گوریٹھے کے اداروں کو ہم نے معصوم خون سے بچوں کا خون پیتے ہوئے دیکھا۔ اسی رات بیٹوں کے سروں کو کاٹ کر کشت میں سجا کر باپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اسی بھیانک رات میں ماہر ہنرمند اساتذہ کرام اور کاریگروں کے ہاتھ کاٹے گئے، کسانوں کی زمینیں چھین کر انہیں در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس تاریخ رات کی جلد صبح ہو، اس کے لیے ہم نے کون سے جتن نہیں کیے، سازشیں اور بغاوتیں کی، آزاد حکومتوں کی تشکیل کی، مزاحمتیں تحریکیں چلائی، جان و مال کی قربانی دی، وہ سب کچھ کیا جو حصول آزادی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ لیکن جب اس بھیانک رات کی صبح ہوئی تو جس خون نے جلیانوالہ باغ امرتسر اور سولی والا باغ قاضی کی مٹی کو شفق کی سرخی سے ہمیں ملا کر دیا تھا، وطن کا اتحاد پارا پارا تھا، امن سکون غارت ہو چکا تھا، گلشن کا راج تھا، پھولوں کی پتیاں اور پنکھڑیاں کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ بات انسانی فطرت کے خلاف نہیں کہ اگر جنگ آزادی کے فائدوں سے لوگ محروم رہے تو ان کا دلی اطمینان اور قلبی سکون جاتا رہتا ہے اور وہ دور غلامی کو یاد کر کے آہے بھرنے لگتے ہیں۔ اس دور کا اطمینان و فراغت
اور خوشحالی کا تصور کو تڑپا دیتا ہے اور وہ اسے آزادی کے بعد کے انتشار و اضطراب سے ہزاروں درجے بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے حقیقت میں حصول آزادی کوئی مقصد نہیں بلکہ ذریعہ ہوتی ہے۔ آزادی کے معنی قائد و قانون اور پابندیوں سے آزادی نہیں۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ذات دار قانون ختم ہو گیا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اسے آزادی نہیں مذاق کہتے ہیں۔ آزادی کے سب سے بڑے رہنما مہاتما گاندھی اور ان کے ساتھی جناب مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا شہید احمد گنگوہی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، پنڈت جواہر لال نہرو اور ان کے ساتھی سردار پٹیل وغیرہ نے نہایت ہی عزم تشدد کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ حالانکہ انگریزوں نے آزادی کے علم برداروں پر جلیانوالہ باغ، امرتسر اور سولی والا باغ پرکاشی میں طرح طرح کے ظلم اٹھائے۔ جنگ آزادی کے متوالوں کو شہر شاملی، تھانہ بھون، کیرانہ، جنجانہ وغیرہ سے لے کر سولی والا باغ میں پھانسی کے پندے پر لٹکایا گیا اور انہیں سالہ سال جیلوں میں بند رکھا گیا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور جنگ آزادی کے جام کو خوشی خوشی نوش کیا، لیکن ہندوستان کے آنچل کو جھکنے نہیں دیا۔ آؤ چل کر سلام کرے ان کو، آؤ چل کر سلام کرے ان کو جن کے حصے میں یہ مقام آتا ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا لہو دیش کے کام آتا ہے۔ آن دیش کی شان دیش کی، دیش کے ہم سنتان ہیں۔ آن دیش کی شان دیش کی، دیش کے ہم سنتان ہیں۔ تین رنگوں سے رنگا ترنگا اپنی یاروں پہچان ہے۔ ملے گی منزل مقصود، ملے گی منزل مقصود، یہی ایمان رکھتے ہیں ہم، اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ چراغوں سے ہی اجالوں نے روشنی پائی ہے، چراغوں سے ہی اجالے ثبوت مانگتے ہیں۔ چراغوں سے ہی اجالوں نے روشنی پائی ہے، چراغوں سے ہی اجالے ثبوت مانگتے ہیں۔ ہم اہل وطن سے وطن پرستی کا، ہم اہل وطن سے وطن پرستی کا، یہ وطن کو بیچنے والے ثبوت مانگتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔